وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی نافرمانی یا بے پرواہی کا ڈر ہو تو دونوں پہ باہمی صلح کروانے میں کوئی حرج نہیں، وہ صلح بہت بہتر ہے اور ہر شخص میں لالچ موجود ہے۔ اور اگر تم کوئی نیکی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ تم عورتوں میں برابری ہرگز نہیں کر سکتے، اگرچہ تم کو اس کی حرص ہو تو پوری طرح کسی ایک کی طرف جھک بھی نہ جاؤ کہ ایک کو معلق چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈر لو تو یہ یاد رکھو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی فراخی سے بے نیاز کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں میں میاں بیوی کی نچاکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب میں میاں بیوی کے حالات سے خبردار فرمایا کہ کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے، کبھی راضی، اور کبھی کبھی اس سے علیحدگی بھی چاہتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی بیزاری کا ڈر ہو تو اگر اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام یا بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا نان نفقہ چھوڑ دے یا اپنی باری معاف کر دے، شوہر کو اس کی بات مان لینی چاہیے، اس میں نہ شوہر کا حرج ہے نہ بیوی کا۔ پھر حق تعالیٰ نے ملاپ کو جدائی سے بہتر بتایا کیونکہ صلح کی صورت لڑائی کی صورت سے بہت بہتر ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور اس میں کیوں مصلحت بتائی گئی کہ مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں ہے اور بچوں کو بہتر طریقے سے یہی سنبھال سکتی ہے، اور میرے طلاق دینے کی صورت میں میرے بچے یا مجھ سے چھن جائیں گے اور یا ان کو اسٹیپ مدر آ کے اس طرح نہیں پالے گی، تو اس کو اپنا لالچ ہوتا ہے جو کہا گیا نا احصیرت الانفس الشح، اور عورت کو بھی ہوتا ہے کہ دھکے کھاتی پھروں گی یا کہاں جاؤں گی اور نئے سرے سے کس سے نکاح کروں گی یا مجھ سے میرے بچے لے لیے جائیں گے، تو اندر کوئی نہ کوئی ایسا لالچ جو پسندیدہ لالچ کہنے ہوتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسا کرے کہ گھر نہ ٹوٹے، بچے نہ بکھریں۔ اور اگر تم نیکی کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی اگر ایک مرد ایک عورت کی کچھ باتیں یا کسی عورت کو کسی مرد کی کچھ باتیں اگوار بھی گزرتی ہیں، اس کے باوجود اس کے ساتھ بہتر طریقے سے اگر گزر بسر کرتی یا کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ کہ تم جب نکاح کرتے ہو تو ساری عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے، اگر 4 بیویاں یا 2 ہیں یا 3 ہیں۔ تم اگر حرص بھی کرو تو کوئی زیادہ اچھی لگتی ہے اور کوئی کم اور کوئی اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن اگر تم نے رکھی ہیں تو پھر ایک کی طرف نہیں جھکنا کہ دوسری کو لٹکائے رکھو۔ تم اصلاح کرو گے، برابری کرو گے، اللہ سے ڈرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اگر کسی صورت بھی صلح کا راستہ نہیں ہے، آپس میں موافقت نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کہا پھر آپس میں جدا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین راستہ نکال دے گا۔ یہ جدائی کی صورت ہے، یعنی جب دونوں میں تفریق ہوگی تو اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز بھی کر دے گا، شوہر کو بیوی سے بہتر بیوی اور بیوی کو شوہر سے بہتر شوہر عطا بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ واسع و فضل والا ہے۔ یعنی یہ رشتہ اگر ناسور بن جائے اور کسی صورت بھی نبھانا مشکل ہو جائے اور اذیت کا سبب بن جائے تو پھر جدائی بہتر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تو اس سے پہلے والوں کو اور تم کو ہمارے یہ تاکیدی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ ہی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور معبود ہے، اور اللہ ہی کا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کام بنانے میں کافی ہے۔ لوگوں کو اگر اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے اور دوسرے لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ جو شخص دنیاوی ثواب چاہتا ہو تو اس کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس رب سے آپ دنیا مانگتے ہیں وہ آخرت بھی تو دے سکتا ہے، سو آخرت بھی مانگے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، پھر اگر تم اس کے آگے نہیں جھکتے ہو تو نہ جھکو، ساری کائنات بلکہ خود تمہارے اعضاء اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں ہو تو بے نیاز ہے، اسے بندوں کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اپنے ہر کام میں معبود ہے، خود بخود تعریف کیا گیا ہے۔ سو اللہ سے دنیا سے اتنا مانگو، آخرت بھی مانگو، وہ دے سکتا ہے۔ جو دنیا دے سکتا ہے وہ آخرت نہیں دے سکتا، یعنی جس سے آپ گھبرا کے موت مانگتے ہو وہ زندگی دے سکتا ہے نا، تو آپ اس سے زندگی مانگیں۔ اسی طرح جس سے آپ دنیا اتنی مانگ رہے ہیں اس سے آخرت کی بھلائیاں مانگیں، اس سے ہدایت مانگیں۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، گواہ تمہاری جانوں کے ہوں یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو تو اللہ تم دونوں کو تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا عدل کرنے میں دل کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم
موڑو گے یا اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ یہاں عدل کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا گیا، اور گواہی دینے میں یہ پرواہ نہیں کرنی کہ اس میں میرے والدین پہ حرف آ رہا ہے یا میرے بہن بھائی ہیں، یا میں جس کی گواہی دے رہا ہوں بہت امیر ہے، بڑی اس کی معاشرے میں عزت ہے، تو اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، تو چلو میں اپنی بات سے مکر جاؤں، اس کا بھلا ہو جائے۔ یا کوئی فقیر ہے، غریب ہے، تو پہلے ہی پسا ہوا ہے، اب یہ پکڑا جائے گا تو میں اس کے خلاف گواہی نہ دوں۔ دونوں صورتوں میں کہا گیا کہ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنی خواہش نہ اس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل چھوڑ دو، نہ زبانوں کو مروڑو، نہ اعراض برتو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سو جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر صحیح گواہی دے، صحیح شہادت دے، رد و بدل نہ کرے، کیونکہ اگر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے اور اس کو اس طرح کھلی چھوٹ دے دی جائے اور اس کے خلاف کوئی گواہی بھی نہ دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، وہ دلیر ہو جائے گا۔ سو اللہ جانتا ہے کہ بعض لوگوں کو سزا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے گواہی میں کبھی ان چیزوں کو رکاوٹ نہ بننے دے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، سب پر ایمان لیا، اور جو شخص اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور پچھلے دین کو نہ مانے اور راہ سے بہت دور ہٹ گیا۔ یاد رکھو، جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں اور سخت ہو کے اللہ انہیں بخشنے والا اور راہ کی ہدایت دینے والا نہیں۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ یاد رکھو، ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس نے تم پر کتاب میں یہ بات اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کو انہیں نہیں مانا چاہ رہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا، تو تم ان کے پاس مت بیٹھو جب تک کسی اور بات میں نہ لگ جائے، ورنہ اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ یہاں مرتد کی مذمت آ رہی ہے۔ ایک مرتد ہوتا ہے، بار بار مرتد ہوتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار مرتد ہوتا ہے، تو آخر کار مرتد ہو کے مر جاتا ہے، تو ایسی شخص کی موت کے بعد توبہ نہیں ہے، نہ اسے معاف کرے گا اللہ، سو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ منافقوں کی صفت ہے، کیونکہ ایمان لا کر بار بار وہ مرتد ہوتے ہیں، یعنی کافر ہوتے ہیں، آخر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی سے منع کیا گیا۔ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یہ در حقیقت ان کے ساتھ ہے، انہی سے ان کی دوستی ہے، انہی سے ان کا محبت کا اظہار ہے۔ جب خلوت میں ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے تو صرف مذاق کر رہے تھے، تو اس لیے ان سے دور رہ جائے۔ ہوتا کیا کہ ان کے ساتھ دوستی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عزت، شہرت، نام۔ تو کا عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ان کے پاس عزت نہیں ہے، اللہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے، آپ کی ذلت کا سبب بنیں گے۔ پھر اس آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسی مجالس میں شریک مت ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے روک دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ ایسی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے سے ایک تو اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہو رہی ہے، اللہ کی آیات اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایک آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ویسی مجلسیں اللہ کی لعنتوں کا موجب بنتی ہیں، تو آپ بھی اس میں خدا نخواستہ شریک ہو جاتے ہیں۔ کہا کبھی ایسی مجلس میں اتفاق سے جا بیٹھو یا بیٹھے ہو تو اچانک مجلس کا رخ بدل جائے، رنگ بدل جائے اور وہ ایسی باتوں میں لگ جائیں تو انہیں روکو، بات کا رخ بدلو، اور دیکھو وہ نہیں بدلتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو ویسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جس پہ شراب ہو۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہماری مہندیاں، ہماری اپٹن، ہمارے اس طرح کے کام جس میں اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ایسا میوزک، ایسے ڈانس، ایسے وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں کہ پوری رات شیطان خوش ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے اپنی آخرت مت خراب کرو۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم۔ اور جو تمہارے مصائب کے منتظر رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر مسلط نہ ہونے لگے تھے اور مسلمانوں سے تمہیں نہیں بچایا تھا۔ سو قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پہ ہرگز راہ نہیں دے گا۔ یہاں منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے تھے، اللہ خبر دے رہا ہے کہ منافق مسلمانوں کے زوال کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، اور ان کی کیا چاہتے ہیں؟ اگر مسلمان کامیاب ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے
تمہارے ساتھ ہیں، اور کبھی کفر کو غلبہ ملے تو انہیں جا کے کہتے دیکھا ہم نے کس طرح تمہیں مسلمانوں سے بچا دیا اور تمہیں کامیاب کیا، جیسے جنگ احد میں کافروں کا غلبہ ہو گیا۔ تو اس وقت منافقوں نے یہی کی کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ دیکھو میں اپنے بندے لے کے نہ لوٹتا تو تم کبھی کامیاب نہ ہوتے، تو یہ ساری کامیابی اس لیے ہوئی کہ میں اپنے بندے لے کے واپس لوٹ آیا تھا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ یہاں اب منافقوں کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سستی کرنے والا منافق ہے، لیکن کیا مومن کو نماز میں سستی کرنی چاہیے؟ ہارے دل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز تو بہترین عبادت ہے، افضل عمل ہے، اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے۔ ایسے اچھے اور خوبصورت عمل کے لیے بیزار ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے ایک تو وضو بڑا مشکل ہے کرنا، کوئی کہتا ہے عشاء کی نماز بہت مشکل ہے پڑھنا، کوئی کہتا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جنہیں محبت ہو جاتی ہے، جو اللہ سے پیار کرتی ہیں، جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اس کے خلیل بننا چاہتے ہیں، وہ تو اس کے بلاوے میں دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ پھر ریاکاری کی نماز، یہ بھی منافقوں کی صفت ہے۔ وہ صرف اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ ہم مومنوں میں ہمارا شمار ہو، مسلمانوں میں ہمارا شمار ہو، تو یہ تو ریاکاری کی نماز ہے۔ اب کیا کریں، مومن مسلمان جو ہیں، مسلمان گھر میں پیدا جو ہوئے ہیں، اس لیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک روز کی ایک روٹین ہے ہماری۔ ایسا نہیں ہے، نماز میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کے لیے پڑھیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں کہ لوگ ہمیں مومن کہیں، مسلمان کہیں۔ اس لیے جو منافق تھے وہ نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ان نمازوں میں حاضر ہوتے تھے جن میں ان کو لوگوں میں کو دیکھ سکیں، مثلا عشاء اور صبح کی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے عشاء اور صبح کی نماز بڑی بھاری ہے، اگر یہ دونوں کے ثواب کو جان لیں تو دونوں میں گھسیٹ کر اپنے آپ کو لائیں۔ اللہ کی قسم میرا ارادہ ہے کہ میں نماز قائم کروں اور کسی کو نماز کی جگہ کھڑا کروں، پھر ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور پھر منافق جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ذکر نہیں ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بس جلدی 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 ٹھونگے ماری اور نماز پڑھے۔ ایک وہی تو وقت ہوتا ہے اور اسی کے لیے وقت نہیں ہوتا جس نے وقت دیا، وہی تو لمحے ہوتے ہیں جن لمحوں میں آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، باقی تو سارا ٹائم دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ڈواڈول، تردد میں پڑے ہوئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ان کے ساتھ ہے اور نہ ان کے ساتھ، یعنی نہ کافروں کے ساتھ نہ مومنوں کے ساتھ۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ یہاں منافق کی مثال دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی مثال دو بکریوں کے درمیان والے بکرے کی سی ہے، جو کبھی اس طرف دیکھ چکتا ہے کبھی اس طرف، اسے معلوم ہی نہیں کس کے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ اللہ کا سری الزام اپنے آپ پر چاہتے ہو۔ یاد رکھو منافق آگ کے نچلے درجے میں ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوط پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیا، یہی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم دینے والا ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر شکر گزار مومن بن کر رو، اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ تو منافق کو تمام جو کیٹیگریاں سب سے نچلے درجے میں جگہ ملے گی جہنم کی، کافر بھی اس سے اوپر ہوگا۔ کافر دھڑلے سے سامنے کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، لیکن منافق پیٹھ پہ چھرا گھونپتا ہے، اس لیے منافق کی زیادہ سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آگ کے صدوق ہوگے جن میں وہ بند ہوگے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ در کا سب سے پست گھر جن کے دروازے بھی ہوں جو ان پر بند کر دیا جائے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ دکھا دی جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں آگ کے صدوق ہوگے جو آگ لگتی آگ بن جائیں گے اور ان میں یہ بند کر دیے جائیں گے اور ان میں تالے لگا دیے جائیں گے۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں کہ لوہے کے صدوق ہوگے جن میں انہیں بند کر کے تالے ٹھوک دیے جائیں گے اور انہیں کھولنے کی ترکیب بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ سو پرخلوص توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی جو دنیا میں پرخلوص توبہ کر لے اور ندامت کا قطرہ ٹپکا دے، اپنے عملوں کی اصلاح کر لے اور اب کے آئین شریف کا پابند ہو جائے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں خلوص پیدا کر، تجھے تیرا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا، یعنی اخلاص والا تھوڑا سا عمل بھی مفید ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن مومنوں کی جماعت میں ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو جنت دینے والا ہے اور یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں
جنت کا وارث بنائے۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کی خبر دی اور فرمایا اللہ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو عذاب دیتا ہے، یعنی اگر تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو نیک عملوں کا قدردان ہے، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ کو اس کے دل کے ایمان اور یقین کی خبر ہے، اسے اس کے ایمان کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔